السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ پر ہم سب مل کر کے جھم کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے، اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی بے شک تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لے آئے۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس دنیا کے حالات کو دیکھو، اس دنیا کے حالات کو پڑھو، میرے نبی سے پہلے کے زمانے کو دیکھو اور پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، مکے کے عرب دیش میں اس طرح سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ اپنے بیٹی کو، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ اپنے بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، باپ کے آنکھوں میں آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے تھے۔ اسی دنیا کے سرزمین پر لوگ نے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے 32 کروڑ سے زائد معبودوں کی، معبود غیر کی عبادت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ اب دیکھو حضرت آمنہ کے گھر میں روشن ہی اجالا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مکے کے لوگ بیان کرتے ہیں، آج دیکھو یہ کیسا موسم ہے، آج دیکھو جنگل تو ہری بھری دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں آج دیکھو میرے گھر میں میرے باپ بیمار تھے، بلا دوا کے علاج ہو گئے۔ وہی کہتے ہیں دیکھو آج میرے گھر میں بکری کے تھن میں دودھ دکھائی نظر آتے ہیں، دودھ بھرے دکھائی نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی بیان کرتے ہیں میری ماں بیمار تھی، بغیر دوا کے علاج ہو گئے۔ تمام لوگوں نے حرم شریف کے سامنے جمع ہو گئے۔ ایک سردار خانہ کعبہ کے زیارت سے باہر آ رہے تھے، اس سردار نے کہا تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے مکے سے، میں ابھی خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا تم یہ برپا نہیں دیکھ رہے ہو، تم یہ ماجرا نہیں دیکھ رہے ہو، یہ کیسا موسم ہے، یہ دیکھو آج دیکھو میرے باپ بلا دوا کے علاج ہو گئے۔ کوئی یوں بیان کرتے ہیں، الگ الگ قسم کے بیان کرتے ہیں۔ وہ سردار کہتے ہیں جو میں دیکھ کر کے آتا ہوں، اگر میں تجھے بتاؤں گا تو تم حیرت میں رہ جاؤ گے۔ اس نے کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے ابھی خانہ کعبہ کی طواف کر کے آ رہا تھا، حضرت عبدالمطلب سردار قریش کے گود میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا کہ میری نگاہ نے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ پورے عرب میں ایسا بچہ کسی نے جنا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام سرداروں نے کہا چلو سردار قریش کے گھر چل کے دیکھا جائے، آخر اس بچے کی زیارت کی جائے۔ جب ان لوگوں نے حضرت عبدالمطلب کے گھر تشریف لے گئے، جب حضرت عبدالمطلب کے گھر گئے تو ان لوگوں نے کہا اے عبدالمطلب، ہم نے سنا ہے آپ کے گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ آیا ہوا ہے، اس بچے کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبدالمطلب نے میرے نبی کریم کو اپنے گود میں لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹا دیا۔ اتنا حسین و جمیل بچہ، ان لوگوں نے کہا اتنا حسین و جمیل بچہ کہ میری نگاہ نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو بریلی کے تاجدار بول پڑتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں